فرصت نہیں ملے گی۔ میرے دوستو مسلمانوں، میرے سوال کو سمجھو۔ ہم یہاں سے کلکتے جاتے ہیں تو کلکتے جانے کے لیے جب ہم گھر سے نکلتے ہیں تو ہمارے ہاتھ میں ایک بیگ ہوتا ہے، ایک اٹیچی ہوتی ہے۔ کیوں؟ ہم 2 دن کے سفر پر جا رہے ہیں تو سامان سفر اپنے ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھتا ہوں کہ موت کا سفر آنے والا ہے اور وہ ایسا سفر ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہوگا۔ تم نے سامان سفر کیا تیار کیا ہے؟ کون سا بیگ ہے تمہارے پاس؟ کون سی اٹیچی ہے تمہارے پاس؟ کون سا سامان ہے؟ میرے دوستوں اور ساتھیوں، ہم صبح سے شام تک دنیا میں مگن رہتے ہیں اور موت کو بھول جاتے ہیں، جبکہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، ہر وقت موت کو یاد رکھو، کیونکہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ موت کی یاد اگر دل میں ہوگی تو انسان گناہوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو برباد نہیں کرے گا، اور جس کے دل سے موت کا خیال نکل جائے، یاد رکھو اس میں اور جانور میں پھر کوئی فرق نہیں ہے۔ اور روح نکلنے کا وقت بڑا شدید ترین تکلیف کا وقت ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نزع کا وقت، جان نکلنے کا وقت، جان کنی کا وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا منقول ہے، آپ دعا فرماتے ہیں اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی غمرات الموت، اے اللہ موت کے وقت کی تکلیف میں تو میری مدد فرما۔ یہ کون کہتا ہے؟ سید الاولین والآخرین، محبوب رب العالمین دعا کرتے ہیں۔ تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اسی لیے علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اگر کسی آدمی کی موت کا وقت ہو اور تم اس کے پاس بیٹھے ہو، اس کی روح نکلنے کا ٹائم آ گیا اور تم اس کے سرہانے بیٹھے ہو، تو تم اس سے یہ مت کہو کہ کلمہ پڑھ، کیوں؟ وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہے۔ تم کہو کلمہ پڑھ، اور وہ کہیں تکلیف کی وجہ سے الجھ کر کے یہ کہہ دے میں نہیں پڑھتا، اور اسی وقت اس کی روح قبض کر لی جائے تو اس کی موت کفر پر ہوگی۔ اس لیے اس سے مت کہو کلمہ پڑھ۔ پھر کیا کرو؟ آقا فرماتے ہیں لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، فرماتے اس سے مت کہو، بلکہ تم اس کے سرہانے بیٹھ کر خود کلمہ پڑھنا شروع کر دو۔ ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کلمہ سن کر اللہ اس کو بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، موت تو آنی ہے، ایک دن جنازے اٹھنے ہیں، ایک دن قبر میں جانا ہے۔ ہم یہاں جمع ہیں دین کی نسبت پر، اگر ہم جمع ہونے کے بعد آخرت کی فکر، موت کی فکر دل میں لے کر کے نہ جائیں تو ہمارے جانے کا، ہمارے مل بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اور اس حدیث کو سن کر کے اپنی زندگیوں کو سنبھالنے اور سدھارنے کی کوشش کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں جس دن انسان کے جسم سے جان نکلتی ہے وہ 3 چیزوں کو چھوڑتا ہے، اور دیکھو قبر میں اس کے ساتھ ان 3 چیزوں میں سے کون سی چیز جائے گی؟ فرماتے ہیں نمبر 1، جس دن انسان مرتا ہے وہ اپنے مال و دولت کو چھوڑتا ہے۔ نمبر 2، جس دن مرتا ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو چھوڑتا ہے۔ نمبر 3، جس دن مرتا ہے وہ اپنے اعمال کو چھوڑتا ہے۔ اب ہم غور کرتے ہیں اس بات پر کہ ہمارے ساتھ قبر میں ان تینوں چیزوں میں سے کون سی چیز جائے گی؟ آقا فرماتے ہیں کہ تو مر گیا، جیسے ہی تجھ کو نہلا کر کے کفن میں لپیٹ کر
تیرا جنازہ گھر سے باہر نکالا گیا، سمجھ لے کہ اسی وقت مال و دولت نے تو تیرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تیرے جنازے کے ساتھ روپے کی گڈیاں نہیں جائیں گی، الماری کی چابیاں نہیں جائیں گی، بینک کی کاپیاں نہیں جائیں گی، کفن میں جیب ہوتی ہی نہیں، تیری جیب میں کچھ رکھا ہی نہیں جا سکتا۔ تو جیسے ہی جنازہ گھر سے باہر نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو کروڑ پتی تھا، تو لکھ پتی تھا، تو پونجی پتی تھا، لیکن ساری پونجی گھر میں رکھی رہ گئی، صرف 2 کپڑوں میں لپیٹ کر تیرے جنازے کو گھر سے باہر نکال دیا گیا، مال و دولت نے تو یہیں ساتھ چھوڑ دیا۔ اب تیرے رشتہ دار ہیں جو تیرے جنازے کو اٹھا کر قبرستان کی طرف چلتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب لوگ جنازے کو لے کے چلتے ہیں تو مرنے والا بولتا ہے۔ کیوں بھائی، تم نے کسی مرنے والے کی آواز سنی ہے؟ بولو بھائی، ہم نے نہیں سنا بولتے ہوئے اسے، لیکن ہمارے آقا کہتے ہیں کہ وہ بولتا ہے۔ اگرچہ ہم نے نہیں سنا، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جب آقا نے کہہ دیا ہے تو یقیناً وہ بولتا ہوگا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب نیک آدمی کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے اور لوگ اس کو قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو وہ بولتا ہے، کہتا ہے مجھے جلدی سے میری آخری منزل تک پہنچاؤ، مجھے جلدی سے وہاں پہنچاؤ جہاں میرے رب نے میرے لیے جنت کی نعمتوں کو تیار کر رکھا ہے۔ خوشی خوشی وہ جنازہ قبرستان کی طرف چلتا ہے، اور جب کسی گناہگار کا جنازہ اٹھتا ہے تو رشتہ دار اس کو کندھے پر لے کے قبرستان کی طرف چلتے ہیں، اور یہ مرنے والا چیخنا چلانا شروع کرتا ہے، کہتا ہے مجھے کہاں بربادی کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں ہلاکت کی طرف لے جا رہے ہو، کہاں جہنم کے عذاب کی طرف لے جا رہے ہو، لیکن کوئی اس کی آواز نہیں سنتا اور لوگ اسے قبرستان پہنچا دیتے ہیں۔ میرے دوستو، قبرستان تک تیرے رشتہ دار تیرے ساتھ جا رہے ہیں، اور قبرستان پہنچ کر میت کو، جنازے کو قبر کے کنارے رکھا جاتا ہے، اور اس کو اتارنے کے لیے قبر میں 2 آدمی نیچے اترتے ہیں، بقیہ سب کنارے کنارے کھڑے رہتے ہیں، کوئی نہیں اترتا۔ 2 آدمی اترتے ہیں جو سہارا دے کر میت کو قبر میں اتار دیتے ہیں، اور جب میت کو قبر میں لٹا دیا تو وہ 2 جو نیچے گئے تھے وہ بھی اوپر آ جاتے ہیں۔ اب دیکھ، تیرا بھائی بھی کھڑا ہے، تیرا باپ بھی کھڑا ہے، تیرا دوست بھی کھڑا ہے، تیری اولاد بھی کھڑی ہے، لیکن کوئی بھی تیرے ساتھ دفن ہونے کو تیار نہیں ہے۔ سارے رشتہ دار باہر کھڑے ہیں، اور تجھے تنہا قبر میں لٹا کر کے منو مٹی کے نیچے لوگ تجھے دبا دیں گے۔ آقا فرماتے ہیں جیسے ہی قبر بند ہوئی، سمجھ لے کہ تیرے رشتہ داروں نے بھی تیرا ساتھ چھوڑ دیا، مال و دولت نے تو ساتھ پہلے ہی چھوڑ دیا تھا، جیسے ہی قبر بند ہوئی رشتہ دار کہیں تو کہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر بند ہونے کے بعد اللہ رب العزت اس مرنے والے کے کان میں سننے کی طاقت کو پیدا کر دیتا ہے۔ چنانچہ وہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، وہ اپنے واپس جانے والے رشتہ داروں کے جوتے کی آواز کو قبر میں سنتا ہے۔ سوچو، رشتہ دار واپس جا رہے ہیں، قبرستان سے باہر جا رہے ہیں، اور مرنے والا ان کے جوتے کی آواز کو سن رہا ہے، تو اس وقت اس کے دل پر کیا گزرتی ہوگی کہ یہ سب مجھے تنہا چھوڑ کر کے واپس جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، یہ میں کوئی قصہ کہانی نہیں سنا رہا ہوں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، اور اس حدیث کا آخری
پیراگراف بڑا عجیب و غریب ہے. آقا فرماتے ہیں جیسے ہی رشتہ دار قبرستان سے باہر نکلیں گے، اگر مرنے والا نیک ہے تو اس کی قبر میں ایک بہت حسین و جمیل انسان داخل ہوگا. وہ پوچھے گا تو کون ہے؟ سوچے گا رشتہ دار تو چلے گئے، یہ کون سا نیا آدمی اندر آ گیا. پوچھے گا تو کون ہے، اور تو جیسا حسین انسان میں نے دیکھا نہیں، تو کیوں میری قبر میں آیا ہے؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ دیکھو وہ جواب دیتے ہوئے کہے گا انا عملک الصالح، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، تو نے دنیا میں جو نیکیاں کی تھی، اللہ کی عبادت کی تھی، خدا نے تیری نیکیوں کو میری شکل میں بنا کے تیرے ساتھ کر دیا ہے، اب میں ہر وقت تیری مدد کروں گا. اس انسان کے آنے کی برکت سے اللہ اس نیک آدمی کی قبر کو کشادہ فرما دے گا، منور کر دے گا، اس کی قبر کو جنت کے بغان میں تبدیل فرما دے گا. تو دیکھو قبر میں کون سی چیز ساتھ گئی؟ روپیہ پیسہ گیا؟ رشتہ دار گئے؟ نہیں. کون سی چیز ساتھ گئی؟ انسان کا عمل. آقا فرماتے ہیں آگے کہ اگر مرنے والا گناہگار ہوگا تو اس کی قبر میں بھی ایک نہایت بری شکل کا انسان داخل ہوگا، جو بد شکل ہوگا، ڈراؤنی صورت ہوگی اس کی. وہ مرنے والا اس سے کہے گا تو کون ہے؟ اتنی بری شکل تو میں نے آج تک دیکھی نہیں، تو میری قبر میں کیوں آ گیا؟ تو وہ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا انا عملک الخبیث، کہے گا میں کوئی اور نہیں ہوں، دنیا میں جو تو نے پاپ کیے تھے، گناہ کیے تھے، خدا کی نافرمانیاں کی تھی، خدا نے تیرے گناہوں کو میری شکل میں بنا